اللہ الرحمن الرحیم. شاباش جی شاباش جی. وتكسر حروف المضارعة في بعض اللغات إذا كان ماضيه مكسور العين أو مكسور الهمزة حتى يضل على كثرة الماضي نحو يعلم وتعلم وإعلم ونعلم ويستنصر وتستنصر واستنصر ونستنصر. صبر. چلو اگلا پڑھ دے بافی. بعض اللغات لا تكسر الياء لثقل الكسرة على الياء الضعيف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مسئلہ جی حضرت علامہ احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لغتوں میں حروف مضارعت کو مضارع معلوم میں مجہول میں نہیں مضارع معلوم میں حروف عطین کو چاروں کو کسرہ دیا جاتا ہے. چاروں کو کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ بعض لغتوں میں حروف مضارعت کو مضارع معلوم میں حروف عطین کو کسرہ دیا جاتا ہے. شرط جب کہ اس مضارع معلوم کی ماضی مکسور العین ہو، اگر ثلاثی مجرد ہے تو ماضی فاعلہ ہو، یا اگر وہ ثلاثی مزید آگے ہیں وغیرہ تو اس کے شروع میں حمزہ مکسورہ ہو. اس کے شروع میں جس مضارع کی ماضی مکسور العین ہو یا اس کی ماضی کے شروع میں حمزہ ہو تو ان کے مضارع معلوم میں بعض لغتوں میں چاروں عطین کو کسرت دیتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی لیکن کسرت دینے کی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس باب کی جو ماضی ہے وہ نہ اس مضارع کی باب کی نہیں مضارع کی اس مضارع کی جو ماضی ہے وہ مکسور العین ہو، مکسور العین ہو، اگر وہ باب ثلاثی مجرد ہے تو او کما فی بعض ثلاثی مجرد یا کیا ہو مزید سے ہے تو وہ اس کا حمزہ شروع میں حمزہ مکسور حمزہ مکسورہ ہو، حمزہ وصلی مکسورہ ہو. اچھا جی یہ مکسور العین ماضی یا حمزہ مکسورہ ان کے حروف عطین کو کسرہ کیوں دینا ہے؟ ان کے تاکہ یہ دلالت کرے ماضی کے کسرہ پر، تاکہ کہ جتھوں جم کے آیا نہیں اوتھے بھی کسرہ ہے تاں انہاں تے بھی کسرے دے اثرات نے. جی کیا کیا جی حروف عطین کو کسرہ اس لیے دینا ہے تاکہ یہ دلالت کریں کس پر؟ ماضی کے کسرہ پر. ماضی کے کسرہ پر. کس پر؟ ماضی کے کسرہ پر دلالت کریں. توجہ جی اور سنیں ہی تو اس میں کیا ہے حروف عطین کو کسرہ دینا جائز ہے. مثلا عالمہ ماضی کیا ہے؟ لہذا یہ یعلموں کو تعلموں کو عالموں کو نعلموں کو نعلم. اسی طرح حاسبہ میں یحسبوں کو یحسب حد ہوگی، تحسبوں کو احسبوں کو نحسبوں کو. یستنصرو کے ماضی استنصارا حمزہ ہے مکسورہ تو پھر یستنصرو کو تستنصرو کو تے استنصرو کو او سارو لکھا نا سیرو اور نستنصرو کو. ہاں ایک مذہب آگے. اور بعض لغتوں میں یہ لغت ہے حجازیین کے غیر کی، بعض لغتوں میں تین کو تو کسرہ دیتے ہیں یا کو کسرہ نہیں دیتے. پیچھا جڑا قانون پڑھیا سی ایویں سی سوائے یاد ہے کسرہ دیندے ہیں نا. تو یہ بعض لغتوں میں یا کو کسرہ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یا دو کسرے نے اتے ہور کسرہ آ گیا تو گردن ٹوٹ جائے. یا کو کسرہ نہیں دیتے باقی تین کو دیتے، لہذا یا لاموں کو یہ لاموں نہیں، یستنصرو کو یحسبو کو باقی نو پڑھنا ہے، الف والے نو، نون والے نو، تا والے نو. سمجھے؟ اے شاباش. چلو جی اور کسرہ دیا جاتا ہے حروف مضارعت کو
یا ہووے یا ان کانا او غیرہ میں نے سر کو نہیں لکھا تھوڑے کو جی بھی وہ جڑا ہے نا حرف حروف مزارت یا ہووے یا اس دا ان تائیں تا اگلا بعض لغات مقابلے چوڑے کسرہ دیا جاتا ہے حروف مزارت کو وہ پامیں یا ہووے تو پامیں تا ہووے الف ہووے نون ہووے بعض لغات میں یہ لغت ہے کن کی لیکن شرط جب کہ ہو ماضی اس مضارع کی مکسور العین کیا ہوئے کما فی با ثلاثی مجرد مکسور العین کونی او عالمہ حاسبہ بلا تھی وے یا ہو حمزہ مکسورہ یعنی مکسور الحمزہ ہو کیا ہو مکسور الحمزہ ہو یعنی حمزہ مزیدہ اول میں جیسا کہ خماسی اور جنہ دی ماضی 5 حرفی 6 حرفی اور 4 حرفی اللہ تکلہ اکرمہ تو حمزہ وصلی مکسورہ نہیں مفتوح ہے ایک کیوں دینا ہے کسرہ حروف عطین نو حتیٰ کہ دلالت کرے کون اے حروف عطین دا کسرہ ماضی کے کسرے پر یعنی علا کسرت العین تے اول فی الماضی اس لیے کہ مضارع فرع ہوتا ہے کس کی تو ففیہ مجیء الفرع پس جو ہے نا لازم ہے کہ فرع کس کے طریقے پر اصل کے طریقے پر ہے اس لیے جو ہے نا پھر اس کو بھی کسرہ دیں گے ہاں جی شاپا جی جیسے یہ لامو اور تے لامو اور اے لامو اور نے لامو اور یستان سیرو اور تستان سیرو اور استان سیرو اور نستان سیرو اور بعض لغتوں میں نئے کسرہ دیا جاتا یا کو او کیوں جی اور جب کہ نہ ہو بعد اس کے یا اخرى تو یا کو کسرہ نہیں دینا بابجا سکل کسرے کے یا ضعیفہ پر اور لا علا غیر ہے یا کمزور ہے جی ہاں جی شابہ جی اور کسرہ دیا جاتا ہے حروف مضارعات کو بعض لغتوں میں جب کہ ہو ماضی اس کی مکسور العین یا مکسور الحمزہ تاکہ دلالت کرے یہ کسرہ ماضی کے کسرہ پر جیسے یعلمو اور تعلمو اور اعلمو اور نعلمو اور یستنصرو اور تستنصرو اور استنصرو اور نستنصرو اور بعض لغتوں میں نہیں کسرہ دیا جاتا یا کو کسرے کی سکل کی وجہ سے کسرے کے سکل کی وجہ سے یا ضعیفہ پر سکل نہیں سکل اور کسرہ جی کنیک مضارعت کو بعض لغات میں جب ہو ماضی اس مضارع کی مکسور العین یا مکسور الحمزہ تاکہ دلالت کرے شبہ ماضی کے کسرہ پر جیسے یہ لامو اور تے لامو اور اے لامو اور نے لامو اور یستنصرو اور تستنصرو اور استنصرو اور نستنصرو اور بعض لغتوں میں دیا جاتا یا کو یا پر کسرہ کے سکل کی وجہ سے یا ضعیف پہ پر کسرہ کے سکل کی وجہ سے اور دیکھو نا تو ضعیف کیونکہ یا حروف علت سے ہے اور حروف علت سارے ضعیفہ نے اور کسرہ حرکت قویہ ہے کسرہ مگر یہ کہ یا میں جب کہ مجتمع ہو جائیں گے کون بے تقدیر الکسرہ دون غیرہا بس اسی لیے نہیں کسرہ دیا گیا یا کو سوائے ان کے غیر کے حروف مضارعت سے کیونکہ کسرہ دیا گیا ہے حتیٰ کہ دلالت کرے کس پر ماضی کے وعینت حروف المضارعات للدلالة على كسرة العين في الماضي لأنها زائدة الرحمن الرحیم چلو جی سوال ہے ماضی کا عین مکسور ہے یا ماضی کے شروع میں حمزہ مکسور ہے اس پر دلالت کرانی ہے مضارع میں کسرہ دے کر تو حروف عطین کو کیوں متعین کیا اگاں مک گئے نے حرف اور کسی نو کسرہ دے دیو ہاں جی خام خائن کوئی کسرہ دینا ہے جی سوال ہے کہ ماضی دلالت کرانی ہے ماضی کے کسرے پر
تو یہ حروف مزارت پر ہی ضروری کسرہ، آگے بھی تو کسی حرف پر آ سکتے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ معین کیا گیا حروف مزارت کو دلالت کرانے کے لیے کس پر؟ عین اور حمزہ کے. کسرہ اور نال حمزہ بھی نال جوڑ دیو، عین اور کسرہ پر. ماضی میں ان کو کیوں معین کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ زائد ہیں. یہ اس کا جواب ہے کہ معین کیا گیا حروف بے مضارع چونکہ یہ حروف مزارت زائد ہیں ان اور حمزہ کے کسرہ پر تو تبدیلی کے لیے جو زائد ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. جی اور تو دیکھو جواب ہے سوال کا جو وارد ہے ان کے قول پر کہ میں یقولو کہ کسرہ دیا جائے گا کس کو جبکہ ماضی اس کی، یا کیوں دیا جائے گا؟ تاکہ دلالت کرے کس پر؟ سنیں ہی بے نہ بیان ہو لما عینت، کیوں معین کیا گیا کسرہ کس سے؟ حروف نہ کہ نہ کہ ان کے غیر. باقی حروف کا. سنے ہی بھائی کسرہ یہ نہیں دینا کسی اور نو دے دیو. جواب دیتا ہی بائیں طور کے یہ کیا ہیں اور تصرف زاہد میں بنسبت غیروں کے جڑا پر ہوا ہے انہوں پنجو تو کر دی شاید انہوں رہن دیو. یہ بھی دیتا ہے جواب. اور معین کیے گئے حروف مزارت کندے واسطے؟ معین کیا گیا حروف مزارت کو واسطے دلالت کرانے کے عین کے کسرے پر ماضی میں. لیکن معین کس لیے کیا گیا ہے؟ انہوں نے کیڑی دیتی ہے بے ان کو معین کیا گیا کس کے لیے؟ بھی انہوں نے کسرہ دے کے حروف مزارت نو معین کیتا بھی تانوں کسرہ دینا ہے تاکہ تواڈے کسرے دی وجہ تو دلالت ہوے ماضی وچ کسرے عین دے کسرے ہوتے. جی تے انہوں نے کسرے واسطے کیوں معین کیتا ہے؟ اس لیے کہ حروف مزارت زائدہ ہیں اور تصرف فی الزائد اولا ہے. جی اور معین کیے گئے حروف مضارع دلالت کے لیے واسطے دلالت کرانے کے لیے عین کے کسرہ پر ماضی میں اس لیے کہ حروف مضارع زائدہ ہے تو زیادہ جڑا ہے نا وہ اولا کیا ہوتا ہے اس میں تصرف کرنا اولا ہوتا ہے. شبہ حروف مضارع دلالت کرانے کے لیے ان کے کسرہ پر ماضی میں اس لیے کہ یہ حروف مضارع زائدہ ہیں. کیا ہیں؟ زائدہ ہے. او تو دیکھ راشد لکھی گل ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ تعین حروف مضارعت کی کسرے کے لیے دلالت کرانے کے لیے ماضی کے عین کے کسرے پر یہ اس لیے کہ فی اول الامر شروع وچ پتہ لگ جائے بے نا دی ماضی وچ مکسور العین ہے. جی جس نے شروع پڑھیں گے نا یہ لامو تے پتہ لگے گا کہ ماضی اے وجہ بھی ہو سکتی پہلوں بالکل چنڈی سر تے لا دیو. جی لأنه يلزم بكسرة الفاء توالي أربع حركات وبكسرة العين التباس بين يفعل ويفعل وبكسر اللام ابطال الاعراب. بس بعد نے اور وجہ بیان کی ہے. اے یا لامو ہے نا کون تو یا نو رہن دیو عین نو کسرہ دے دیو لام نو کسرہ دے دیو میم نو کسرہ دے دیو. بعد نے یہ کہا ہے اس لیے معین کیا گیا حروف مضارعت کو دلالت مذکورہ کے لیے نہ کہ باقی حروف کو اس لیے کہ اگر یا لاموں میں فا کلمہ کون ہے؟ اس لیے کہ لازم آئے گا فا کے کسرے کے ساتھ توالی اربع حرکات. اوے یا لامو ساکن تے صرف کلی عین ہی جڑا فا کلمہ اینو دیو کسرہ تے بن جائے گا یا اے لامو تا اے لامو آ اے لامو تے کی ہو گئی چار حرکتاں کٹھیاں ہو گئی. تے جے کر عین کلمے نو کسرہ دئیے کون لام ہونے بھی کوئی نہیں پتہ عین لام تو میم عین کو جب کسرہ دیں تو کیا بن جائے گا یا لیمو. تو اب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں یفعالو ہے اور نہ یفعالو ہے کسرہ دیا ہے ماضی پر دلالت کرانے کے لیے یا حضرت علی جمع یا فعل حسان. جی التباس آ جانے. جی اچھا اور لام کو کسرہ دے دے کیا پڑھیں
یا ਲਾਮੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਰਾਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮੇ ਅਮਰ ਲਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਬਚੇ حروف مظاہرہ دی بچے شدے جی کو سمجھ آئی جی بے اگر فا کو کسرہ دیں تو کیا لازم آتا ہے اور اگر عین کو کسرہ دیں تو یا فعالو یا فعلو ملتبس ہو جاتے ہیں اور اگر لام کو کسرہ دیں تو اعراب کا ابطال لازم آتا ہے اور لام لماری پیچھے بیٹھے بعض نے کہا ہے اس لیے کہ لازم آتا ہے لازم فا کے کسرے کے ساتھ توالی اربع حرکات اور لازم آتا ہے عین کے کسرے کے ساتھ التباس یفعلو اور یفعالو کے درمیان اور لازم آتا ہے لام کے کسرے کے درمیان لام کے کسرے کے ساتھ اعراب کا باطل کرنا جی نے کہا ہے اس لیے کہ لازم آتا ہے فا کے کسرہ کے ساتھ توالی اربع حرکات اور لازم آتا ہے عین کے کسرہ کے ساتھ التباس یفعلو اور یفعلو کے درمیان اور لازم آتا ہے لام کے کسرے کے ساتھ اعراب کو باطل کرنا شاباش جی لازم آتا ہے فا کے کسرے کے ساتھ والی اربع حرکات شاباش اور جی عین کے کسرے کے ساتھ التباس یفعلو اور یفعلو کے درمیان سنیں لازم آتا ہے لام کے کسرہ کے ساتھ اعراب کا ابطال محصل المقال لازم آتا ہے محظور حروف مضارت کے غیر کے کسرے کی تقدیر پر سنیں خلاصہ یہ ہے بھی کسی اور نو کسرہ دیئے تو خرابی لازم ہوندی ہے اور نظر آ رہی اچھا جی او بے خدرو اربع حرکات فی کلمہ واحدہ اور یہ اور بے باب تقدیر کسر الفائے جس الفا نو کسرہ دیو تے پھر کسی اور نو ساکن کر دیو کسی اور نو تاکہ توالی اربع حرکات نہ ہون تو کہندے نے اور فا کے کسرے کے ساتھ نہیں ممکن ساکن کرنا اس کے جو ان قریب آ رہا ہے حتیٰ کہ لازم آ جائے گا محظور جو آ گیا تو اور کسی نو ساکن نہیں کر سکتے جی اچھا جی اگر کی کریے انہوں عین نو کسرہ دئیے جی یا کی پڑھیے یا لیمو اے پڑھیے تو کیونکہ نہیں معلوم ہوگا اس وقت کہ اصل میں یہ مکسور العین ہے اصل میں یا مفتوح العین ہے لیکن ہے تو اصل میں مفتوح العین سی تے کسرہ دیتا ہے ایسا اندھے کو کم لینا سی اے کون دسے گا آکے جی تے جے کر کی کریے لام نو تے کی ہوئے گا او بیکھو ابطال اعراب یعنی کس کا اعراب کیونکہ مضارع کبھی کیا ہوتا ہے کبھی تو جب متعین ہو گیا اس کے آخر میں کون تو پھر یہ وجود تو ممکن ہی نہیں ہے جی لہٰذا جب نہیں ممکن کسرہ دینا کس کو دلالت مذکورہ کے لیے تو پھر کیا متعین ہو گیا کون کن کا اگر ٹرو ترجمہ کرنا ہے جی تک ٹرو پھر وہ پہلے بھی تو پڑھو نا ثانیۃ فی مثلی تتقلد وتتباعد وتتبختر لاجتماع الحرفین من جنس واحد لعدم امکان الادغام بس مسئلہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ وہ مضارع جن میں دو تائیں شروع میں جمع ہو گئی ہیں ان میں دوسری تا کا حذف ٹھیک ہے تا کلا دو کو تکلا دو پڑھنا تا با دو کو تبا آدو پڑھنا تا بختارو کو تبختارو پڑھنا یہ ٹھیک ہے کیا کہ جی کہ وہ مضارع جن کے شروع میں دو تائیں جمع ہو گئی ہیں سٹنا عقیدہ جائز ہے تائیں ثانی آکھی کو جواب سوال جواب آ رہے ہیں ثانی نو حذف کرنا پہلی نہیں دوسری نہیں دلیل دی ہے کہ ایک جنس کے دو حرف جمع ہو گئے ہیں ایک جنس کے جس لئے ایک جنس سے دو حرف جمع ہونا وہ آشید پڑھنے تین صورتاں ہوں دیا نے ایک نو بدلا دیو ادغام کر دیو ایک نو حذف کر دیو نہ ایتھے بدلا سکتے ہیں
ਨਾ ਇੱਥੇ ਇਦਗਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਸੂਰਤ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਜ਼ਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ जी? वजह کہ دو حرف ایک جنس کے اکٹھے ہو گئے، ادغام نہیں ہو سکتا، کسی ایک کو بدلا بھی نہیں سکتے، تو خام خواہ کیا کریں گے؟ تیسری صورت حذف کریں گے۔ چلو جی، اور حذف کی جاتی ہے تا ثانیہ، اے یجوزو حذفها کما یجوزو ابقاؤها علی اصلہما، بھئی باقی رکھنا بھی جائز ہے تے جائز ہے، حذف کی جائے گی تا ثانیہ، تتقلدو اور تتباعدو اور تتبخترو کی مثل میں، اور کیوں کی جائے گی؟ باوجہ جمع ہونے حرفین کے ایک جنس سے، اور ادغام کر دیو باوجہ ادغام کے ممکن نہ ہونے کے۔ ادغام کریں گے تو پہلے تعلق کی کرنا ہے ساکن، تے ادغام کرنے تو بعد پھر حمزہ لے آواں گے، تے حمزہ تو ماضی تے ہوندا، مضارع تے نہیں ہوندا جی، تے تے حمزہ لے آنا پہ جانا جی۔ جی اور حذف کی جائے گی تا ثانی تتقلدو اور تتباعدو اور تتبخترو کی مثل میں۔ شاباش جی، دو حرفوں کے اجتماع کی وجہ سے ایک جنس میں، اچھا ادغام کر دیو باوجہ ادغام کے ممکن نہ ہونے کے۔ شاباش جی۔ ثانیہ تتقلد اور تتباعد اور تتبختر کی مثل میں بوجہ جمع ہو جانے دو حرفوں کے ایک جنس سے، بوجہ ادغام کے ممکن نہ ہونے کے۔ تبختر فی المشی یقال فلان یمشی تبخترا، بے فی الفارسیہ خرامیدن ٹہل ٹہل کے چلدا جی۔ ایتھے حرفین ہما کون نے؟ ایتھے کیڑے حرفین جمع ہو گئے نے؟ ہما تا آن کون؟ ایک انہاں دا حرف مظاہرت تے دوسری او جڑی او تقلدا تے پھر تا تقلدا، ایک ماضی وچ سی لے عدم تے تلفظ دوواں نال کی ہے زبان تے، او تا سنے تو لیاد میں امکان الادغام میں منع ہو گیا۔ اور بے خود جلدی کر جلدی ٹائم، شاید کہ یہ عبارت دفع ہے دخل مقدر کا علا قولہی الا فی الرباعی، یہ پیچھے ڈایا سی بائیں طور کہ تم نے کہا تھا کہ فعل رباعی اور حرف مظاہرت اس میں کیا ہوتا ہے؟ حال یہ ہے کہ تحقیق آیا ہے تقلدو تباعدو بافتح تا، باوجود کہ ماضی ان کی قلدہ اور باعدہ ہے، یعنی کس سے ہے؟ پس استثناء حق کو بالاستثناء بھی ٹھیک نہیں ہویا ان دا جواب، اور تانو مغالطہ ہو گئے بما محصل۔ خلاصہ یہ ہے کہ تقلدو اور تباعدو یہ باب فعل اور فعلہ سے نہیں ہے تاکہ تم کہو کہ یہ مضارع ہیں کس سے اور مناقض ہو جاؤ اس کے جو پیچھے بیان ہوا ہے، بلکہ حضور یہ باب تفعیل تفاعل سے ہیں بے طریقے منہما، کیونکہ اصل ان دونوں کا کیا ہے؟ اور پس حذف کی گئی مصنف کے مختار پر رحمہ اللہ، کیونکہ دو حرف ایک جنس سے ہر وہ جگہ کہ جمع ہو جائے اس میں جائز ہے تین وجہ، اس میں سے ایک نمبر ایک حذف، جیسے مسستو کو کیا پڑھتے ہیں؟ مستو، اور قلب جیسے امللتو کو یہ نہ بدلایا، اور ادغام جیسے مادادا کو اور فارارا کو، اے جڑیاں خیر نے ادغام تے قلب یہ دونوں یہاں ممنوع ہے۔ وجہ اے بھئی بدلنا، بھئی جب حذف نہیں کرنا، بہرحال نہیں کی کرنا، اور پہلا کیے بھئی انہوں بدلانا ہے، بہرحال ثانی بھی جڑا بدلانا ہے، اس لیے کہ تا اول علامت ہے کس کی؟ وہ تو بدل نہیں سکتی، تے تا ثانی کی ہے
بس اگر بدلا دیا جائے دو میں سے ایک کو کس کے ساتھ اور جی میں عمل ہے تو بدلایا تو لازم آئے گی تغیر تو ٹھیک ہی نہیں ہے گی. اچھا جی بہرحال فی حرف علامت میں وہ جڑا بھی تبدیل نہیں کرنا. علامت کون ہے پہلی؟ اس لیے کہ علامت نہیں حذف ہوتی جیسا کہ نہیں تبدیل ہوتی. سنیں بھی تو جائے بھی یہ نہیں بدلانا نہیں تو انہیں کہ دونوں حذف ہی نہیں کر سکتے دونوں. فلا ابدلت احداہما بحرف اللہ تو یلزم التغییر تے آئے بچوں عبارت رہ گئی ہے اے وے کہ ایک نو حذف کر دیو کی کر دیو نہ حذف نہیں ایک نو تبدیل کرنا سی نا تے تبدیل نہیں کر سکتے. بہرحال حروف علامت میں کیونکہ علامت جیسا کہ حذف نہیں کی جاتی اسی طرح تو پس نہیں تغیر علاوہ زی اگر بدلایا جائے تو نہیں خالی دو امروں سے ایک کہ یا ابدال ہوگا کس کے ساتھ کیونکہ اگر الف کو الف سے بدلا دیں تو پھر تو ابتدا بساکن لازم آتی تو خام خواہ کن نال بدلانا ہے تو جے کر انہوں یا نال بدلیے تو غیب نال التباس آ گیا تو جے کر واو نال بدلیے تو اجتماع بابین آوے گا عطف والی صورت میں تو بھی مکروہ ہے. سنیا جے اے نہیں بدل سکتے. اچھا بہرحال دوجی تا بدلا دیو دوجی یہ پہلی نہیں بدلائی تھے بہرحال حرف ماضی میں اور وہ بھی باطل ہے وہ بھی نہیں بدلا سکتے. اور بہرحال ثالث تیسری صورت سی کہ کی کرو حذف کر دیو. تیسری صورت پر جیسا کہ اشارہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے کلام میں ہاں تیسری صورت سی کیا کرو ادغام کرو کیا کرو اور تیسری پہلی تو کرنی ہے نا حذف والی تو بچائی ہے نا تیسری صورت کی ادغام کرو تو وہ بھی ٹھیک نہیں کیوں پر لہذا جب منتفی ہو گئی کون منتفی ہوگی وجہان کیڑی دوسری تے تیسری نہ بدلا سکتے ہیں تے نہ کر سکتے ہیں پس متعین ہوگی کون اور وہ کیا ہے اس بات ان دو میں سے ایک اور حذف. تو پس اگر کہا جائے حذف کے ساتھ التباس آ گیا کس کے ساتھ وہ دیکھن وچ کہ ہو گیا کہ کو نہیں ایک جا ہو گئے ہم کہتے ہیں نہیں التباس آتا ہے اس لیے کہ ماضی کیا ہوتی ہے ہونی ہے تکلا دا تے مضارع تکلا دو مرفوع ہے تے تو فرق پہ جائے گا. چلو جی خیر جی فی مثل تتکلا دو مطلب کی فی مثل دا یعنی جب مجتمع ہو جائے کون کس میں اور ہو مبنی للفعل یعنی مضارع معلوم ہوئے تو حذف کی جائے گی کون کس کے لیے اور ماض کہا ہم نے مبنی للفاعل ہو اس لیے کہ اگر مضارع مجہول ہویا تو پھر اندہ حذف نہیں کرنا کیونکہ مجہول جڑا ہے بنسبت معلومہ دے قلیل استعمال ہوندہ ہے ان دے وجہ دا سکل کوئی نہیں ایڈا او ادغام کی شے عبارتی اول نو کی کرنا پھر اول نو داخل کرنا کندے وچ اب کیا لازم آئے گی اور یہ تو متاثر ہے او حمزہ وصلی لے او نہیں جائز لانا کس کو او کندے وچ او جیسے اسم فاعل میں اسم حمزہ وصلی نہیں لا سکتے سنیں تے اے مضارع مشابہ بھی اسم فاعل دے اسم فاعل دے ادغام کر کے حمزہ وصلی نہیں لے سکتے تے لہذا مضارع وچ بھی نہیں لے سکتے. شابہ جی واسکنت وعینت الثانیت وہ سوال ہے کہ ثانیہ کو کیوں معین کیا حذف کے لیے سوال یہ ہے کہ ثانیہ کو کیوں معین کیا حذف کے لیے اس کا علامہ جواب دیتے ہیں کہ معین کی گئی ثانیہ کس کے لیے اس لیے کہ اولا علامت مضارع دی اور علامت حذف نہیں ہوندی ورنہ گل ہی رولے چ پہ جانی ہے. جی کیا کہ جی ثانیہ یہ علامت ہے اور علامت جو ہے یہ حذف نہیں کی جاتی سمجھے ہی اولا جو ہے یہ علامت ہے اور علامت حذف نہیں کی جاتی. بلا بھائی ثانیہ کو حذف کیا ہے پہلے کو حذف نہیں کیا اس واسطے کہ پہلی علامت کندی اس واسطے جی پچھلے کتابیں جو پڑھیا سی بھی ایک نو سٹنا ہے بعض نے آکھیا اولا بعض نے آکھیا ثانیہ جنہیں آکھیا اولا حذف کرنی انہیں آکھیا ثانی باب دی علامت ہے
یاد آوے کرے جی پیچھے پڑھیاں نے ساری گلاں جی جی ہاں جی اور معین کیا گیا ثانیہ کو کس کے لیے اس لیے کہ اولا علامت ہے اور علامت اور کن دی علامت ہے اور علامت نہیں حذف کی جاتی اور تھلے دیکھ بلا علامت اخرى انہوں حذف کر کے دوسری علامت ہے کو نہیں دوسری ہے تھے ان دی تھا جڑی دلالت کرے حتیٰ کہ جہیز و حذف اس کا ایک اور اس لیے کہ شکل جو پیدا ہوا ہے ماز حاصل ہوا کس کے سبب سے وہ ایسا تو تا لے آندی پر وہ منگ کے جس اگاں لے گئے تے پہلے گور بیٹھی سی اتنے تے ساڈی تا نال نہیں التباس شکل پیدا ہے جیڑی پہلو سی اندر نال شکل پیدا ہے تے پھر جتوں خرابی اندر نال نبڑو گے نو غریب نو کیوں آندے ہو جی سنے ماز حاصل ہوا ہے ثانیہ کے ساتھ لہذا حسب اس کا او شابہ اور معین کی گئی ثانیہ اس معین کیا گیا ثانیہ کو اس لیے کہ اولا علامت ہے اور علامت حذف کی جاتی شابہ بھائی کیا گیا ہے ثانیہ کو اس لیے کہ اولا علامت اور علامت حذف نہیں ہوتی شابہ جی وَأُسْكِنَتِ الضَّادُ فِي مِثْلِ يَضْرِبُ فِرَارًا عَنْ طَوَالِ الْحَرَكَاتِ بس اچھا جی سوال ہے یہ جملہ مستانف ہے سوال مقدر کا جواب ہے سوال تو بیخ کہ سوال یہ ہے کہ مضارع فرع ہے کس کی اور فا کلمہ ماضی میں ساکن نہیں تھا وہ تھا ضربا کیا تھا تو مناسب یہ ہے کہ مضارع میں بھی اس کو ساکن نہ کریں تاکہ فرع اصل کے سنیں ہی اے سوال بھی یاد ریبوں میں دعات کو ساکن کیوں کی اور مثال کے طور پر دعات کو حالانکہ ماضی میں کیا تھا تو مضارع ماضی کی تو فرع اصل کے طریقے پر ہونی چاہیے یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے جی سنیں تو اس کا جواب جڑا متن جو حاشیت دیکھو ہی ہو تو جواب دیا ہے کہ بھئی کہتے کیا ہے جواب بھئی دعات کو ساکن کیا ہے کس کے لیے ضرورت کے لیے دعات کو وہ ضرورت کیا ہے وہ فرار ہے کس سے حرکات سے جی کیونکہ اگر حرکت دی جائے کس کو دعات کو تو لازم آئیں گی 4 حرکتیں ایک کلمہ میں اور یہ مکروہ ہے اور کھانے چپئی ہوں بھی اگر اس کو ساکن نہ کریں تو پڑھیں گے نا یادہ ریبو کیا پڑھیں گے اب 4 حرکتیں پے در پے لازم آ رہی ہیں کلمے میں تو یہ مکروہ ہے جی کیا کیا جی تو جواب دیا دعات کو ساکن کیا ہے تاکہ توالی 4 حرکات لازم نہ آئے اور ساکن کیا گیا یعنی ساکن کیا گیا کس کو اور بے نصور کرے گا فا کلمے کو مضارع میں جیسے یضرب میں دعاد جیسے بھی اے فا کلمہ ہے بھی مراد فا کلمہ کلا دعاد نہیں پھر سوال ہوگا کہ باقی میں کو متحرک کیجیے مراد ہے کہ مضارع میں فا کلمے کو کیا کیا گیا جیسا کہ یضرب میں دعاد فا کلمہ ہے اس کو اور ساکن کیا گیا دعاد کو یضرب کی مثل میں تلے دیکھو مثل تو کیا مراد ہے یعنی مضارع ثلاثی مجرد کون کیوں کیا واسطے بھاگنے کے توالی حرکات سے جی ساکن کیا گیا ہے ضاد کو یضرب کی مثل میں واسطے بچنے کے توالی حرکات سے شاباش جی ساکن کیا گیا ہے ضاد کو یضرب کی مثل میں واسطے بچنے کے توالی حرکات سے ہاں جی شاباش جی اگے وَأُيْدِنَتِ الضَّادُ لِلْإِسْكَانِ لِأَنَّ تَوَالِيَ الْحَرَكَاتِ يَلْزَمُ مِنَ الْيَاءِ فَإِسْكَانُ الضَّادِ الَّتِي يَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْلَى بس سوال ہے تو ساکن دعات کو ہی کرنا تھا اگے مک گئے نے سارے انہوں نے ساکن کر دے تو اس کا جواب دیا ہے سوال سمجھ آئے بے دعات کو کیوں ساکن کیا راہ باب ہی تکے ہیں جی تو دعات کو معین کیا گیا ساکن کرنے کے لیے اس لیے کہ توالی 4 حرکات لازم آئی ہے کس سے
ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਭੰਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਆ ਕੇ ਉਹ ਯਾ ਤਾ ਅਲਿਫ ਨੂਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਯਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਯਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸਲ ਫਿਰ ਯਾ ਨੂੰ ਸਾਕਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਕਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮ ਆਵੇਗਾ ਇਬਤਦਾ تو پھر پس ساکن کرنا دعاد کو وہ دعاد جو قریب ہے یا سے بنسبت عین لام دے ساکن دے اے اولا ہے چونکہ اندے نیڑے وے تے الحق للقریب پاویں چنگا حق ہوے تے پاویں لترالا ہوے ہاں جی شاہ جی جواب یہ ہے کہ دعاد کو ساکن اس لیے کیا ہے اس لیے کہ اصل تو توالی اربع حرکات یا کی وجہ پہلے 3 حرکتاں سن یا آئی تے 4 ہو گئی ساکن تے یا نو کرنا سی لیکن ابتدا پر ساکن لازم آتی اس لیے اب اس کے جو قریب ہے کون اس لیے اس کو ساکن کر دیا جی اور معین کیا گیا دعاد کو اسکان کے لیے کیوں کیا جی اس لیے کہ توالی حرکات لازم آئی ہیں یا سے کس سے اے من زیادت الیا اے تو پس اچھا اور یا تو پھر یا نو ساکن کرو تو دعا تک ہی قصور ہے کیونکہ نہیں ممکن ساکن کرنا کس کو یا کو نفس ہی کیوں بوجہ ابتداء بساکن اے بن گئی مجبوری چلو جی اور معین کیا گیا دعات کو ساکن کرنے کے لیے اس لیے کہ توالی حرکات لازم آئی ہے یا سے تو یا نو ساکن نہیں کر سکتے کیوں ابتدا بس ساکن کرنا دعات کو وہ دعات جو ہے قریب اور 2 لفظ 2 بار تکرار کر دینا تاکہ پتہ لگ جائے جی قریب کس سے یا سے یہ ساکن کرنا اولا ہے ہاں جی شابہ جی دعات کو ساکن کرنے کے لیے اس لیے کہ توالی حرکات لازم آئی ہے یا سے پس زواد کو اور ساکن کرنا دعات کو زواد کو اور دعات کو بلا ہوئے ساکن کرنا دعات کو وہ دعات جو قریب ہے یا سے اس کو ساکن کرنا اندی خبر آئی اولا ہے ٹوٹ شبہ نے کیا ٹائم کو نہیں کہ توالی حرکات لازم آئی ہے یا سے پس ساکن کرنا دعات کو وہ دعات جو ہے جو قریب ہے یا سے اولا ہے کیا ہے معینت کی جب کہ متوجہ ہے کہ فرار جیسے حاصل ہو سکتا ہے توالی اربع حرکات سے کس کے ساتھ اور دعات وفا کلمہ اسی طرح حاصل ہو سکتا ہے کس کے ساتھ ہر ایک کے سکون کے ساتھ عین کلمہ اور تو کیوں اختیار کیا گیا کس کو تو جواب دیا بقولی معینت وضاحت یہ ہے کہ یا یادربو کی مثل میں محض جی متحرک ہے لتعذر الابتداء بالساکن تو جب متعذر ہو گیا تو ساکن کرنا کس کا وہ اولا ہو گیا کیا ہو گیا اولا ہو قریب من ہو کی اور نا الیہ میں من ہو اے الیہ اے اندنے جڑا من ہو بچے من ہے نا بمانا الہ ہے کہ قریب ہے اس کی طرف اس سے نہیں قریب ہے طرف اندنے کہ دیکھو آقا حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انت منی بے منزلت ہارون الی موسیٰ وہ ہے نا ہارون یعنی انت الیہ اس نے من موسیٰ ہے نا حدیث پاک تا انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ تو وہ من جڑا نا بمانا الی موسیٰ کیا تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا من ہو بمانا الہ ہو سمجھ آئی جی وہ بیچ بارد مٹی پی دے شابہ جی اگے جی اولا کیوں ہے اس لیے کہ بابا جا اس کے جو اس میں کیڑا حاصل ہو گیا کیڑا کس سے محضور کے وہ کون تھا توالی کس میں کلمہ واحدہ میں اول وحلہ میں کس میں
ਬੇਕਦਰਿਲ ਇਮਕਾਨ ਅਵਲ ਵਾਹਲਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਨੂੰ ਸਾਕਨ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਬਤਦਾ ਬਾ ਸਾਕਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਤਸਿਲ ਹੈ ਫਟੋਫਟ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। تو کون سی دعات سی تاکہ اول وحلہ میں سکون ہو جائے۔ جی اگے جی ومن ومن ثم عینت الباء فی مثل ضربنا للاسکان تارے کو درب تننا ہے کہ دربنا ہے؟ تننا ہے نا، لیکن یہ نہیں دربنا ہے۔ میں تائیں اس کتاب کھولے بھی ہوئی نا ایک غلطی جس وچ اندے دربنا ہے کی ہے دربنا جی جی وہ ہے دربنا ہے نا، درب تو نہ بندا نہیں للاسکان لأنه من النون الذي يلزم منه توالی اربع حرکات۔ بس اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں، تائید کہ بھئی جو ہے نا ساکن اس کو کرنا چاہیے جہاں سے توالی اربع حرکات آئے، اگر اس کو ساکن نہ کر سکیں تو جو اس کے قریب ہے اس کو کر دیں۔ ساکن تو اس کو کرے جہاں سے 4 حرکتیں لازم آئی ہیں، بھئی 3 پہلو ہیں تو آیا تے جڑا نا جی یہ تھے مجی تھوڑی ہے جی جی سنیں جی ہو سکے اگلی سران چلے جاتے حضرت علامہ شیخ القرآن دی جگہ کو نہیں ہے، ایک بندے دی تھا 5 دن نہیں ہے گی تے، لیکن جو اگر اس میں نہ ہو سکے تو پھر جو اس کے جو قریب ہے اس کو کریں۔ اب دیکھیں کہ اصل میں ہے دورابا، کیا ہے دورابا، اس کے ساتھ نون ضمیر مل گئی جمع مؤنث غائب کی تو بن گیا کیا دورابانا۔ اب جو توالی اربع حرکات کدھر سے آیا ہے؟ اب نون چونکہ ضمیر متحرک ہے اس کو ساکن کر نہیں سکتے، تو ہن جڑا قریب سے نا بالکل کون انہوں ساکن کی کی بن گیا، اے تائید پیش کیتی ہے جی۔ کیا کہ جی تائید تائید پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ بے اگر جس جہاں سے توالی اربع حرکات اصل تو اس کو ساکن کرے، اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے قریب کو، جیسے دورابا اس کے ساتھ نون جمع مؤنث مل گیا، او لمبی بنا تے دوارا بات نہ انہوں چھڑو جائے اتھے گل کرتے پہنے جی، اب نون کو ساکن نہیں کر سکتے چونکہ وہ ضمیر متحرک ہے، وجہ یہ ہے تو اس کے جو قریب با ہے اس کو ساکن تو کیا بن گیا ضربنا، کیونکہ وہ قریب ہے نون سے، وہ نون کے لازم ہے اس سے کون، اور اسی لیے یعنی اے من اجل انا اسکان الحرف الذی ہوا نیڑے من الحرف الذی لازم من ہو اربع حرکات، او نیڑے والے نو ساکن کرنا کی ہے، اور اسی لیے معین کیا گیا ہے با کو، وہ با جو جمع مؤنث غائبہ کے نون سے پہلے ہے، کس میں ضربنا کے مثل میں اسکان کے لیے، یعنی معین کیا گیا با کو کس کے لیے، ایسے بھی ٹھیک کرے کتبی، اس لیے کہ با قریب ہے نون سے، وہ نون کے لازم آئی ہے اس سے توالی اربع حرکات، اس میں جو کہ کل کا کلمہ واحدہ ہے، اور سوال ہے تو 2 کلمے کا فاعل ہے کہ فعل ہے، تسی تو کلمہ ایک توالی اربع حرکات ایک کلمے جو لازم آوے تو منع ہے، تے تو کنے نے 2 کلمے جواب دیتا ہے، اس لیے کہ نون ضمیر ہے فاعل کی اور فاعل فعل کی، تو پس ہو گیا وہ مثل واحدہ کے جی۔ اور اس لیے معین کیا گیا با کو ضربنا کی مثل میں اس اسکان کے ساکن کرنے کے لیے، کیوں با قریب ہے نون سے، اور ساڑھے پیر کے دے گئے جی نون سے توالی اربع حرکات جی، اور اسی سے معین کی گئی ہے با ضربنا کی مثل پہ ساکن کرنے کے لیے، اس لیے کہ با قریب ہے نون کے، وہ نون کے لازم آئی ہے اس سے توالی اربع حرکات۔ آگے سم توالی اربع ہے اور دیکھے نا لینو قریب آندھنے ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جائز ہے تیرے لیے یہ کہ تو کہے تعیین کی وجہ میں کہ اسکان یہاں ضربنا میں با کا جو غیر ہے وہ اس لیے کہ دعات کو ساکن کریں ضربنا میں، تو ابتدا با ساکن لازم آتی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آگے را کو اگر ساکن کریں تو یہ موجب للالتباس ہے، کیا ہے ضربنا علمنا، یہ دوویں بن گئے ضربانا علمانا، تو انہیں پتہ نہیں یہ باب کیڑا ہے، کیونکہ دونوں ساکن کٹھا کرنا ہے نا، اتنے بھی تو کرنا ہے ادھر بھی کرنا ہے نا، سارے اکلے چ نہیں کرنا نا، صرف کلا ضربنا وچ نہیں کرنا، پھر علمنا وچ بھی کرنا ہے، تو کی بنے گا ایک ہی بنے گا در، تو پتہ نہیں چلے گا تیمی شرف آنا ایمی
بھائی تینوں میں پھر وہ جڑنا کس نو وصف کرنا ہے ساکن کرنا ہے فا کلمہ تو ساکن بے ابتدا ساکن ہے پھر این کلمہ ساکن کریے تینوں میں دربنا علمنا شرفنا تو کی بن گئے سنے دربانا سمجھ نہیں آئے کہ باپ کیڑا ہے جی اور ساکن کرنا نون کو اور آخر تے وے ہیں جی نون کو جو ناقص ہے بوجہ اس کے کہ علامت جو ہے اس میں تبدیلی کیونکہ نون علامت ہے کس کی پس متعین ہوگی پیچھے غریبنی با قابو آ گئی ہاں جی اربع حرکات کی اور نہیں ساکن کیا گیا نون کو اس میں باوجود ایک تصرف زائد وچ اولا ہے اس لیے کہ تاکہ نون نہ مخالف ہو جائے کس کے باقی زبائر باقی ضمائر کے جو قابلہ لل کس میں اپنے متحرک ہونے میں جیسے دربتا دربتے دربتو سنیں تو پھر یہ جڑا نون بھی متحرک ہونا چاہیے جی